السلام علیکم. یہ ویڈیو سیریز قرآن مجید کی تفسیر پر مبنی ہے اور یہ تفسیر ڈاکٹر اسرار کی بک بیان القرآن کی تفسیر سے لی گئی ہے، لہٰذا یہ بہت اوتھینٹک ہے. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا رکوع، لیکن اس سے پہلے ہم ذکر کریں کہ ہم نے پہلے رکوع میں کیا پڑھا. پہلے رکوع میں 7 آیتیں تھیں، جس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا، پرہیزگاروں کا ذکر. پرہیزگار متقی لوگوں کا جن کی کچھ صفات بیان کی گئیں کہ جیسے وہ غیب پر علم رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. اس طرح کی ان کی صفات بیان کرنے کے بعد کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، دوسرے گروہ کا ذکر ہوا. دوسرا گروہ ان کا تھا جو کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی کہ کفر کرنے والوں کا گروہ. پہلا متقی کا، دوسرا کفر کرنے والوں کا. تو ان کے لیے فرمایا گیا تھا کہ آپ انہیں جتنا سمجھائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے، ان کے دلوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. یعنی 2 کیٹیگریز، پہلے متقی کی پھر کافروں کی. دوسرا رکوع پوری طریقے سے تیسری کیٹیگری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسری کیٹیگری کس کی تھی؟ وہ ان کی تھی جنہوں نے نہ پوری طرح ایکسیپٹ کیا تھا، نہ وہ متقیوں میں تھے، نہ پوری طرح ریجیکٹ کیا تھا، نہ وہ کافروں میں تھے، وہ بیچ میں تھے. ٹھیک، تو ہم شروع کرتے ہیں دوسرا رکوع. اور لوگوں میں سے کچھ، آیت نمبر 8، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر مفسرین نے اس تیسری قسم کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ یہاں لفظ نفاق یا لفظ منافق نہیں آیا ہے. اس کے باوجود یہ موسٹلی یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے. یہ بالفعل 2 طبقات کے اوپر راست آ رہا ہے. ایک طبقہ علماء یہود کا تھا. ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علماء یہود کا ذکر ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ منافق کہا جاتا ہے کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہم علماء یہود کا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، اسی لیے یہاں رسالت کا ذکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر 1.25 لاکھ نبی آئے تو ان میں سے لاکھوں کو ہم مانتے ہیں، بس ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے، تو ہمیں بھی مسلمان تسلیم کیا جائے. اور واقعی یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودی علماء کا تذکرہ ہے. اور دور سخن، اب جیسا کہ عرض کیا گیا، زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کردار بائنیہ یہود کے علماء پر بھی منطبق ہو رہا ہے، کیونکہ نفاق کا جو جھاڑ جھنکار دراصل یہودی علماء کا جو بہت بڑا پودا تھا اسی کے سائے تلے پروان چڑھ رہا تھا. یعنی کہ قریش کے اندر، یعنی کہ مکہ کے اندر سب سے زیادہ منافقین کو اوپر لے جانے والے بھی یہودی علماء ہی تھے. ان دونوں کے معنی ربط بھی موجود ہے. وہ دھوکہ دینے کی، ہم آیت نمبر 9، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. یخادعون باب متفاعلہ ہے. اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کشمکش اور کشاکش موجود ہوتی ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. یہ بات یقینی ہے کہ اپنے آپ کو تو وہ دھوکہ دے ہی رہے تھے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. سورہ نساء میں بھی منافقین کا تذکرہ آیا ہے، جس کے معنی ہیں یقیناً منافقین اللہ کو دھوکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور انہیں اس کا شعور نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کی بھی اکثریت یہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا، یعنی انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافقین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. انہیں لگتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے تئیں خود کو مسلمان سمجھتے تھے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے خواہ اہل مکہ کے ساتھ لڑائی مول لے لی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، ہمیں امن کے ساتھ رہنا چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو خیر خواہ ہیں، ہم بھلی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھ میں اسلحہ ہے نہیں، لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، چنانچہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. اپنے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہی مخلص لوگ ہیں. جان لیجیے کہ منافقین میں یقیناً بعض لوگ ایسے ہی تھے جنہیں جو اپنے اس بات کا ان کو شعور نہیں تھا کہ ہم منافق ہیں، لیکن منافقین میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اسلام میں داخل ہی دھوکہ دینے کے لیے ہوئے تھے، اور ان سے پہلے یہ بات واضح تھی کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور ہم ان کا یہ لبادہ اڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 10، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے اور اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے. آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. یہ بیماری کیا تھی؟ ایک لفظ میں اسے ہم کردار کی کمزوری یعنی ویکنس آف کیریکٹر سے تعبیر کہہ سکتے ہیں. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے اور پھر جو ہو سو ہو کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے قربانیاں بھی دیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق جان لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے رد کر دیتا ہے، اسے ہم کافر کہتے ہیں. جبکہ ایک شخص وہ ہے جو حق کو پہچان تو لیتا ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن کردار کی کمزوری کی وجہ سے اس کی قوت ارادی کمزور ہے. ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں اور وہ دنیا کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی انہیں کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت میں بھی سارا بھلا انہیں مل جائے. در حقیقت یہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے. اللہ نے فرمایا تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے. آپ حق پر چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ آسان کر دیں گے، اور اگر برائی کے راستے پر چلنا چاہیں تو برائی اور آسان ہوتی جائے گی. آپ خیال کریں گے کہ کوئی خاص بات نہیں، جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گزرو. اور اگر کوئی بین لٹکنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسی راہ پر اسے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی ہیں. تو ان کا یہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں بالکل غلط ہے. حقیقت یہ ہے کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو
بلکہ اللہ نے وہ تباہ کن راستے ان کے لیے آسان کر دیا ہے جو انہوں نے خود منتخب کیا تھا. ان کے دلوں میں روگ موجود تھا اور اللہ نے اس میں اضافہ فرما دیا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اوپر جب کفار کی کیٹیگری کا ذکر آیا تھا تو اس کے اندر آخری ورڈ یہ تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے, اور یہاں منافقین کے لیے آیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بس سبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے تھے. آیت نمبر 11 ہے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اچھا, اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم اللہ تعالیٰ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہے تو ان کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرو, ان کے حکم پر جنگ کے لیے نکلو. اگر ان کی طرف سے مال کا تقاضا آئے تو مال پیش کرو, اور اگر تم اس سے کتراتے ہو تو جماعتی زندگی کے اندر تم فتنہ فساد پھیلا رہے ہو. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہماری نظر میں یہ لڑنا بھڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹکراؤ اور تصادم کوئی اچھے کام ٹھہرے ہیں. بس لوگوں کو ٹھنڈے دعوت دیتے رہو, چاہے قبول کر لیں چاہے رد کر دیں. یہ خواہ دشمن سے لڑنا اور جنگ وغیرہ کرنا اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا, مصیبتیں جھیلنا, مشقتیں کرنا, یہ ان کی برداشت کرنا, یہ مقابلے کہاں سے آئے؟ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آیت نمبر 12, آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں. یہی تو ہے جو فساد پھیلانے والے ہیں, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو زمین میں اصلاح کے لیے تھی, اور اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑیں گے, اس لیے کہ مریض اس درجے کو پہنچ گیا ہے کہ آپریشن کے بغیر تو اس کی شفا ممکن ہی نہیں ہے. اب اگر تم اس پر آپریشن کے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو حقیقت فساد مچا رہے ہو, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. آیت کے آخری لفظ ہیں کہ انہیں شعور نہیں ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی غیر شعوری نفاق ہی تھا. آیت نمبر 13, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے. آگاہ ہو جاؤ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے, دیکھو جیسے کہ اہل ایمان لائے ہیں, وہ ان سے جب جو کہا جاتا ہے وہ فوراً لبیک کہتے ہیں, حاضر ہو جاتے ہیں, جبکہ تم نے تو وہی روش اختیار کر رکھی ہے. تو منافقین کہتے سچے اہل ایمان کے بارے میں کہنے لگتے تھے کہ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں, انہیں تو اپنے نفع کی نہ فکر ہے نہ نقصان کی, نہ خطرات کا کوئی اندیشہ ہے اور نہ کوئی گمان. جان مال اولاد سب کچھ کسی کی پرواہ نہیں, وہ اپنا گھر بار بچے سب کچھ کفار مکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ آئے ہیں اور انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں. یہ تو بیوقوف ہیں. آج کل کے دور میں ہم انہیں فینیٹکس کہتے ہیں. ہم بھائی دیکھ لو, یہ کہتے تھے کہ ہر طرف دیکھ بھال کے چلنا چاہیے, دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے, اپنے نفع نقصان کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے اسلام دین حق ہے, لیکن بہرحال اپنے اور اپنے اہل و عیال اور مصلحتوں کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے بالکل ہی دیوانے ہو گئے, فینیٹکس ہو گئے. تو وہ اہل ایمان کے لیے یہی کہا کرتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں. وہ صادق الایمان جو ایمان کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں, ان سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھدار ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کی زندگی ہی اہم زندگی ہے, یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے, تو یہ کل ختم ہونے کے بجائے آج ختم ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو عقل تو ان کے اندر ہے. آیت نمبر 14, اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں, اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے پاس ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں. عام یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جبکہ منافقین تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے تھے. لیکن جب وہ خلوت میں ہوتے تھے اپنے شیاطینوں کے ساتھ تو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ان کا تو محض مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں شیاطین سے مراد ہے یہود کے علماء بھی کہہ سکتے ہیں ہم, اور منافقین کے سردار بھی, کیونکہ ہم نے جب اس رکوع کی شروعات میں ہی بات کی تھی کہ اس کیٹیگری میں دو لوگوں پہ کیٹیگری فٹ ہوتی ہے, ایک یہود کے علماء پر اور دوسرا منافقین مکہ کے اوپر. تو یہاں شیاطین سے مراد یہود کے علماء بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین کے سردار بھی. عبداللہ بن ابی منافقین نے مدینہ کا سردار تھا. اگر وہ کبھی انہیں منافقین سے ملامت کرتا, معلوم ہوتا کہ تم تو بھائی پورے ہی مسلمان ہو گئے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مان رہے ہو, اب تو لگتا ہے ان کی فرما برداری کر رہے ہو, تم تو مسلمان ہو گئے ہو, تو وہ ان کو تسلی دینے کے لیے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ہم تو ان سے ذرا تمسخر کر رہے ہیں, ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں, آپ فکر نہ کریں. منافق تو ہوتا ہی دو رخا تھا. نفق سے یہ لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سرنگ, جس کے دو دروازے, دو رستے ہوتے ہیں. نافقن گو کے بل کو کہتے ہیں. گو اپنے بل کو بھی دو منہ کا بل بناتا ہے. اگر کتا ایک طرف سے داخل ہوتا ہے تو وہ دوسری طرف سے نکل بھاگے. تو منافق بھی ایک ایسا ہی شخص ہوتا ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں. سورہ نساء میں بھی منافقین کا ذکر آیا ہے اس طریقے سے, یعنی کفر و ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہیں, مذبذب ہو کر رہ گئے ہیں, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اس کے بعد جب وہ علیحدگی میں اپنے شیاطین یعنی سرداروں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ان سے ذرا مذاق کر رہے ہیں. آیت نمبر 15, در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی عقل کے اندر اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سرکشوں کی رسی دراز کرتا ہے. کوئی شخص سرکشی کے راستے پر چل پڑے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو نہیں پکڑتا, بلکہ اسے ڈھیل دیتا ہے کہ چلتے جاؤ جہاں تک جانا چاہو. تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کر رکھی تھی, لیکن یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اصل میں مذاق تو اللہ کے نزدیک ان کا اڑ رہا ہے. آیت نمبر 16, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی.
یہ بڑا پیارا انداز بیان ہے. اس کے سامنے دو آپشن تھے، ان کے سامنے دو آپشن تھے. ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اسے اس کی بھاری قیمت بھی دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانا پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینا پڑی. اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی. جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے بچ گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے. سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں، اور نہ ہوئے وہ راہ پانے والے. آیت نمبر 17. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 کے اندر ایک ایگزامپل دے کر سمجھایا ہے کہ اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کر کے اندھیرے میں ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کرتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو جاتی ہے. پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، اب بھی وہ اندھیرے ہی میں رہ گئے ہیں کہ خارج میں تو روشنی آ گئی ہے مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی ہے، ان کی بصارت سلب ہو گئی ہے. یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی. اس طرح ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے اندر کی بینائی زائل ہو گئی. چنانچہ وہ تو ویسے کے ویسے ہی بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے، ویسے ہی اب بھی اندھیرے ہی میں ہیں. روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے جو کیٹیگری تھی متقین کے نام سے ہوا ہے. آیت نمبر 18. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں پلٹیں گے. اسمن بہرے کو کہتے ہیں، سمن اس کی جمع ہے. اب کمم گونگے کو کہا جاتا ہے اور بکمم اس کی جمع ہے. آما اندھے کو کہا جاتا ہے اور امیوم ان کی جمع ہے. فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں لوٹنے والے. یہ کون ہیں؟ جیسے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی. یہ سب تو غزوہ احد میں ہلاک ہوئے تھے جو کہ 6 ہجری میں ہوئی، تو اس وقت ان لوگوں کی مثال اس پر فٹ بیٹھتی ہے. آیت نمبر 19. جس طرح آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی تھی، اسی طرح 19 میں بھی دوبارہ ایک ایگزامپل آتی ہے. یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی. یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونسے لیتے ہیں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، یعنی اس ہیبت ناک کڑک سے کہیں ان کی جان نہ نکل جائے. اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یہ بچ کر کہاں جائیں گے. آیت نمبر 20. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. جو ہی انہیں ذرا سی روشنی محسوس ہوتی ہے تو دائیں بائیں کچھ نظر آتا ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی تاریخ ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اب اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے. بارش کو قرآن مجید ماہ مبارکن قرار دیا گیا ہے اور یہ خود کتاب المبارک ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کے ساتھ کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں اور آزمائشیں ہیں. چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ بریتنگ سپیس ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. جب وہ دیکھتے کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا، تو بڑھ بڑھ کے باتیں کیا کرتے اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے. اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادی اور عمل کی آزادی دی ہے. تم اگر مومن صادق بننا چاہ رہے ہو تو اللہ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے اس کے دروازے کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو تو لٹکے رہو. اللہ تعالیٰ نہ کسی پر جبرن حق پر لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبرن باطل کی طرف لے جائے گا. اس لیے کہ اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا، پھر تو جزا و سزا کا تصور غیر منقطع اور غیر معقول ٹھہرے گا. سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی 2 رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں انسانی شخصیتوں کے 3 گروہوں میں کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے. اور تعویل عام ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی دعوت